کی توبہ وجاء بقلب منیب، ایک ایسا دل، میں نے کہا نا کہ وہ دل جو ایک غافل دل ہے، وہ دل جو ایک ذاکر دل ہے، خاص لوگوں کا دل ذاکر دل ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت دل اسی کو دل کہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں تڑپا رہتا ہے ان کا۔ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل ہوتا ہے وہ دم کافر ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں سمجھتے، حالت ایمان میں اس گھڑی کو وہ اہل ایمان نہیں سمجھتے۔ جو خاص لوگ ہیں، عام کی میں بات نہیں کر رہا، جو خاص لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غفلت میں لمحات گزرتے ہیں وہ کفر میں لمحات گزرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں لمحات گزرتے ہیں وہ ایمان میں گزرتے ہیں۔ ہم تو غافل اور ذاکر، ہماری تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، جنہیں اولیاء کاملین کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جن کو اللہ کے نیک بندوں کا درجہ حاصل ہوتا ہے، ان کا یہ مقام ویسے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، ہر گھڑی اللہ کا ذکر وہ کرتے، ہر گھڑی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کامل یقین ہوتا ہے کہ جو دم غافل ہوتا ہے وہ دم کافر ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ دم۔ جس دم اس کی یاد نہ ہو، جس دم اس کا ذکر نہ ہو، جب تک دل اللہ کی یاد میں معمور رہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی گھڑی ہے۔ اس لیے فرمایا وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرتا ہوا دل لایا کہ اس دل میں ہر گھڑی اللہ کی محبت کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ، اللہ کے راستے پر گامزن ہونے کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے اس کے دل میں۔ قلب منیب ہے وہ ایک، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور جو یہ خاص کی توبہ ہے، یہ انابہ کہلاتی ہے۔ بقلب منیب، عام مومنین کی توبہ کو اللہ نے بیان فرمایا توبو الی اللہ، اور خاص کی توبہ کو بیان فرمایا وجاء بقلب منیب۔ منیب انابہ توبہ انابہ ہے خاص لوگوں کی، اور وہ لوگ جو اخص الخاص ہیں، جو انبیاء کرام اور رسل ہیں، ان کی توبہ اوبہ کہلاتی ہے۔ نعم العبد انہ اواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے وہ بندہ، وہ ہر وقت میری طرف رجوع کرنے والا، اواب میں سے ہے۔ انہ اواب، اوبہ، توبہ، انابہ اور اوبہ، یہ تین درجات ہیں۔ مومنین کے لیے توبہ ہے، اولیاء کے لیے انابہ ہے، اور انبیاء اور رسل کے لیے اوبہ ہے۔ ہر درجہ ہے۔ پھر دیکھیں نا، ایک ہمارے نزدیک نیکی ہے، ایک خاص کے نزدیک وہ نیکی نہیں رہتی۔ ہم اسے نیکی مومن اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو خاص ہوتا ہے وہ اگلے مرحلے میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں وہ یہ چھوٹی چیزیں ان کے لیے گناہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہیں۔ جو ہم جنہیں نیکی کہتے ہیں، جو ہم اپنے سفیر آف لائف میں جس چیز کو جو ہے وہ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو اس سے بڑھ کر درجہ رکھتے ہیں، خاص کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چھوٹی نیکیاں تو ہمارے لیے گناہ ہیں۔ ان نیکیوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، جو رسول کی رضا کے خلاف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے خلاف ہو۔ وہ کام نہیں ہے۔ مباح کو بھی وہ حلال نہیں سمجھتے اپنے لیے، جو بظاہر ان کے لیے شریعت میں حلال ہوتا ہے، وہ اس سے چند قدم آگے ہوتے ہیں۔ وہ مباح اور مستحبات کو چھوڑ کر وہ چیزیں جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں اپنے اوپر لازم قرار دے دیتے ہیں، اپنے اوپر لازم ان چیزوں کو قرار دیتے ہیں جو چیزیں ان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ جو چیزیں ان کو اللہ کا قرب عطا نہ کریں، وہ جائز بھی ہوں، وہ مستحب بھی ہوں، وہ ٹھیک بھی ہوں، تو وہ انہیں ٹھیک نہیں سمجھتے کہ یہ وہ چیز ہے جس نے میرے قربت کے درجات کو بلند نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی مجھے بہت پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ نوجوان، شاب تائب، وہ نوجوان جو توبہ کرنے والا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ نوجوان جوانی کی حالت میں توبہ مشکل کام ہے۔ جب انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، جب اسے اچھائی اور برائی دونوں نظر نہیں آتی، وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر سب کچھ اپنے لیے جائز قرار دے رہا ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے نہیں چلتا، وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ اچھائی اور برائی کے معیارات کو نہیں دیکھتا۔ جوانی کے عالم میں انسان صرف اپنے جذبات کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی پر جذبات غالب آتے ہیں، اس وقت حق اور فساد، ٹھیک اور غلط انسان پہچاننے سے قاصر جب رہتا ہے، اس وقت کوئی نوجوان اگر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے لیے اور اس کے قرب کے لیے جب وہ آنسو بہاتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جوان مجھے بہت پسند ہے۔ وہ نوجوان مجھے بہت پسند ہے جو جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کو اس ڈائریکشن اور سمت کی طرف لے کے جاتا ہے جو سمت اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہے، جو قرآن و سنت نے، جو سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت کو انسان کے لیے متعین کیا ہے، اس سمت کی طرف جب انسان چلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شاب تائب ہے، توبہ کرنے والا نوجوان ہے جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرمایا عین باکن، وہ آنکھ جو روتی ہے، جو آنکھ روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ سے بھی مجھے بڑی محبت ہے۔ لیکن انسان اپنی محرومیوں میں تو روتا ہی رہتا ہے، اپنی محرومیوں میں پریشان تو ہوتا ہی رہتا ہے، جب اسے تکالیف آتی ہیں پریشان تو ہوتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پریشانی کے عالم میں جو آنسو بہاتا ہے وہ کچھ اور آنسو ہوتے ہیں، جو اللہ کی خشیت اور خوف سے آنسو بہاتا ہے ان میں مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو آنسو بہائے وہ مجھے بڑی پسند ہے۔